الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس ماہانہ آج کے نشست میں انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے قرآن حکیم سے تعلق اور اس حوالے سے چند عملی تجربات یا پہلو۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک مرتبہ ایک مقام پر کرنے کا موقع ملا، تو اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ یہ بڑے کچھ دلچسپ تجربات ہیں سادہ سے، کوئی نئی بات تو شاید آپ کے سامنے نہ آئے، مگر بعض اوقات بڑی سادہ باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ ان سادہ باتوں سے بہت بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ باتیں جوڑ کر میں نے کچھ جمع کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شاید وہ بہت زیادہ مربوط گفتگو آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن کچھ تجربات 8 حصوں میں نے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی افراد کی سطح پر اس حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے، گھر کی سطح پر اس حوالے سے کچھ کلام کریں گے، مساجد کی سطح پر اس حوالے سے کچھ عملی تجربات ہیں لوگوں کے، اس پر کلام ہوگا، پھر مختلف دینی ادارے ہیں، دینی اجتماعیتیں ہیں جن میں ہماری یہ قرآن اکیڈمی، انجمن خدام القرآن سندھ بھی شامل ہے، تنظیم اسلامی بھی شامل ہے، اور یقیناً بہت سے دینی ادارے بھی قرآن حکیم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اس حوالے سے کچھ تجربات۔ پھر 5ویں بات تعلیمی ادارے، اسکولز کی سطح پر، کالجز کی سطح پر، پرائیویٹ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کی سطح پر، یونیورسٹیز کی سطح پر، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ 6ٹھی بات تجارتی اداروں کے حوالے سے، یہ جس کو ہم کارپوریٹ سیکٹر کہتے ہیں، اور مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، ٹریڈنگ کمپنیز ہیں، معاش کے جو ادارے ہیں، بزنس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان حوالوں سے بھی کچھ ماضی میں کام ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 7ویں بات پھر میڈیا کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر یہ فرنٹ لائن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی، اور یقیناً سوشل میڈیا بھی، کہ اس کے مثبت استعمالات کسی درجے میں اگر ہیں تو بس وہ سامنے رہیں تاکہ کچھ ہمارا بھی اگر اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے تو اس طرف ہم بات کریں۔ اور آخری بات ہوگی ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، اور اس کے ذیل میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے کام ہوا ہے، جو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے اس کی بھی رکھ دی جائے۔ اور اس کے ذیل میں پھر ایک یہ بات کہ اگر ہم ریاست کی سطح پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہیں تو سب سے بڑا سوال یہی آئے گا کہ کس کا قرآن؟ دیوبندیوں کا قرآن، بریلویوں کا قرآن، اہل الحدیث کا قرآن، اہل تشیع کا قرآن، کس کا قرآن؟ یعنی کس کا ترجمہ، کس کی تفسیر، کس کی تشریح؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کا بھی ایک مسئلہ، بلکہ اس کا بھی ایک حل جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے آ گیا ہے۔ تو وہ ریاستی اور حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی۔ تو یہ 8 گوشے ہیں جن میں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے جو ہو سکتا ہے، اور کچھ باتیں وہ جو ہو رہی ہیں یا ماضی میں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، اس وقت جو ہماری گفتگو، میں نے ابتدا میں آیت بھی تلاوت کی ہے جو سورۃ القمر میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 بھی ہے، پھر آیت نمبر 22 بھی ہے، پھر آیت نمبر 32 بھی ہے، پھر آیت نمبر 40 بھی ہے۔ ایک ہی آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے ذکر کے لیے، ایک مراد نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے قرآن حکیم کو آسان کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کوئی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے۔ البتہ اس آیت کے تعلق سے اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کا ایک پہلو ہے فہم کے اعتبار سے، جس کو اکثر ہماری نشستوں میں ہم تذکر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور ایک پہلو قرآن حکیم کے فہم کا ہے، وہ ہے تدبر کے اعتبار سے۔ تو ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر۔ یہ اصطلاحات بھی قرآن حکیم میں آئی ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک برکت والی کتاب قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ بنیادی فرق جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا اور اہل علم نے بھی بیان فرمایا، تذکر ہے قرآن کا سادہ موضوع، بلکہ سادہ پیغام جو قرآن کے سرفیس پر موجود ہے۔
تھوڑا آدمی ترجمہ پڑھے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، بہت اچھی بات ہے، بنیادی کچھ عربی کی شد بدھ ہو جائے تو یہ مقصد بآسانی حاصل ہو سکے گا۔ کم از کم ترجمے تشریح سے آغاز تو کرے، نیک نیتی کے ساتھ، طلب ہدایت کے ساتھ، تو قرآن کا سادہ پیغام اس کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایک ہے قرآن کے اندر گہرائی میں غور و فکر کرنا، اتر کر علم و حکمت کے موتی نکالنا، اور اسی طرح عہد حاضر کے یا نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے مسائل سامنے آ جائیں، جہاں اجتہادی بصیرت کو استعمال کر کے کوئی اجتہادی رائے قائم کی جا سکتی ہو، تو یہ ہے ذرا گہرا کام۔ اسی طرح فقہی احکام کا قرآن حکیم سے بیان کرنا، بلکہ ان کا استنباط کرنا، انفر کرنا، پھر ان فقہی احکام کو بیان کرنا، یہ نسبتاً گہرا کام ہے۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ دونوں کو ملا کر کبھی ایک انتہا ہو جاتی، بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اور جناب خود ہی مفسر، خود ہی عالم، خود ہی مجتہد، خود ہی مفتی، سبھی کچھ خود بن گئے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ذرا تلخ بات ہے، معاف کیجیے گا، قرآن اگر سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ دوسری انتہا ہے۔ بھائی میرے سامنے ترجمہ رکھا ہے مولانا فتح محمد جالندھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، 100 کے قریب ماضی قریب کے اسلاف اور بزرگوں اور علماء کے ترجمے اردو میں موجود ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ اردو میں ترجمے علماء نے کس لیے کیے ہیں؟ معاذ اللہ گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں کیے نا۔ مجھ جیسے عام آدمی کو جسے عربی نہیں آتی، اس کو قرآن کا سادہ مفہوم تو سمجھ آ جائے، پھر ترجمے کے ساتھ تشریح بھی انہوں نے کی، یقیناً اسی لیے کی ہے نا۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، اگر ان کے درمیان اعتدال کا یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ ایک ہے تذکر کا پہلو، ایک ہے تدبر کا پہلو، اس میں اگر فرق کر لیا جائے، یہ بحث ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی، جو ان کے بیان القرآن دورہ ترجمہ قرآن 1998 جو اسی مسجد جامع القرآن میں ریکارڈ ہوئے، اور اب پیس ٹی وی پر بھی چل رہے، آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ اس کے ابتدائی جو 4 دروس ان کے ہیں تعارف قرآن پر، اس میں بھی انہوں نے اس کو واضح کیا۔ اسی مقام پر جو سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی اس کو واضح کیا۔ اسی کو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بھی واضح کیا ہے۔ ان دو گوشوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ اب اس وقت جو کلام کیا جا رہا ہے، یہ اکثر و بیشتر ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، انجمن خدام القرآن یا قرآن اکیڈمیز کے پلیٹ فارم سے، قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، فہم حاصل کرنے، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے، یہ جو رجوع الی القرآن کی عمومی دعوت دیتے ہیں، تو اصلاً ہمارے پیش نظر یہ تذکر والا پہلو ہی ہے۔ ہاں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ساتھی آگے بڑھے، وقت لگائے، عربی بھی سیکھے، قرآنی عربی سیکھے، احادیث کا بھی مطالعہ کرے، پھر اصول تفسیر کو بھی پڑھے، اصول احادیث کو بھی پڑھے، اصول فقہ کو بھی پڑھے، آگے بڑھے تو اور علم و حکمت کے موتی بھی تلاش کر لے انشاءاللہ تعالی۔ مایوسی ادھر تھوڑا ہی ہے، کوئی نا امیدی کا معاملہ تھوڑی، کوئی دروازہ بند تھوڑا ہی، لیکن اکثر و بیشتر جو ہماری دعوت رجوع الی القرآن کی، وہ اس پہلے پہلو کے اعتبار سے ہے۔ ایک بات اور عرض کر دو، پھر ان 8 گوشوں کے حوالے سے مختصر بات مزید ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ کتنی مختصر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگلی بات یہ دیکھیں، ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی اللہ کی توفیق سے، سورہ رحمان کی بھی تلاوت ہوئی پہلی رکعت میں چند آیات کی، سورۃ العلق کی بھی پہلی 5 آیات کی تلاوت ہوئی۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی جن کو عربی نہیں آتی، ہم نے بھی یہ تلاوت سنی، ہم نے سنت ادا کی، ہم نے قرآن ایک ہی پڑھا ہے ہم سب نے۔ اگر یہاں کچھ بچے بھی ہوں تو انہوں نے بھی یہی قرآن پڑھا اور سنا، بوڑھے بھی ہوں تو انہوں نے یہی قرآن پڑھا اور سنا۔ اس کو تھوڑا عام کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دنیا کا کم از کم مسلمان اگر ہے، 5 وقتہ نماز تو فرض ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون سا سلیبس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ سب سے زیادہ وقت قیام میں لگتا ہے ہمارا، رکوع میں کم لگتا ہے، سجدے میں کم لگتا ہے، سب سے زیادہ ہمارا وقت کہاں لگتا ہے؟ قیام میں۔ اور اس قیام میں کیا سلیبس اللہ تعالیٰ نے دیا؟ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کی کچھ آیات۔ ذرا کسی اور مفہوم میں مت لیجئے گا، کسی اور مفہوم میں مت لیجئے گا، میں بخاری شریف کی کوئی روایت بھی نہیں پڑھ سکتا نماز میں، اسی لیے احادیث شریفہ کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ قرآن متلو ہے جس کی تلاوت میں نماز میں کروں گا، وہ وحی غیر متلو ہے، وہ بھی حضور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن نکتہ تو ہے عجیب، صرف قرآن کی تلاوت کروں گا نماز میں، یعنی قیام کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا افریقہ کا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، 100 برس کا ہو یا 10 برس کا ہو، مفتی اعظم ہو کسی ملک کا یا مجھ جیسا عام مسلمان ہو، کیا پڑھے گا؟ قرآن۔ کیا سنے گا؟ قرآن۔
اللہ تو اتنا قرآن چاہتا ہے، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، اور اللہ نے فرض کر دیا اس کو۔ نماز تو فرض عین ہے نا، اس کے اندر کا عمل بھی فرض ہے۔ عام حالات میں قرآن کی تلاوت کرنا نفل عمل ہے، عام طور پر کرنی چاہیے بھائی، ہماری روح کی غذا ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ نفل عمل ہے۔ نماز میں کھڑا ہو گیا تو فرض ہے تلاوت کرنا، اللہ نے فرض کیا ہمارے اوپر، اور ہر چند گھنٹوں بعد اللہ مسلمان کو اس سلیبس سے گزارنا چاہتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، ہماری عظیم اکثریت، اور میں پوری دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، 99% ہماری آبادی ہے، 99%، 99% آج تک جس نے قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں نہیں پڑھا ہے۔ اور یہ 99% کی فیصد ہوا میں یا جذباتی نہیں، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، مدارس میں جو علماء سے رابطہ، ان کی میں بات کر رہا ہوں، درس قرآن کی محافل میں آنے والوں سے اور میڈیا پر بیٹھ کے تجزیے کرائے گئے، اور 99% کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ اور قرآن ایک مرتبہ پڑھی جانے والی شے نہیں، اور صرف ترجمہ کافی بھی نہیں، تشریح کی بھی ضرورت ہوگی، تفصیل کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے جو اس کی اہمیت کا عالم ہے، اور عظیم اکثریت کا عالم کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں اس وقت جو گفتگو ہے وہ کچھ تو اشارہ ہوگا کہ ہم اپنی تجوید کو درست کریں، البتہ وہ مختصر بات ہے۔ زیادہ جو گفتگو ہے وہ ایک عام انداز میں عوام الناس کے لیے قرآن حکیم کی طرف آنا، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا بنیادی پیغام اس سے ہم گزر جائیں، اس کے کیا کیا عملی تجربات کچھ ہیں یا کچھ پہلو ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یعنی قرآن مجید کے یہ حقوق کہ اس پر ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس کا فہم بھی، اس پر عمل بھی، اس کے احکام کا نفاذ بھی، اس کی تبلیغ بھی، یہ باتیں ہمارے بیان ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، لیکن آج ان تمام حقوق کے حوالے سے کلام کرنا مقصود نہیں۔ تعلق بالقرآن یا تعلق مع القرآن کے ذیل میں فہم قرآن کا وہ پہلو جو عوام کے سامنے رہنا چاہیے، آنا چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے بنیادی پیغام کو سیکھنے کی، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے سب سے پہلے ایک انڈیویجول کی سطح، ایک فرد کی سطح، میں آپ کو دعوت دوں کہ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلم مسلمان ہو گئے، جن کو ہم لوگ غلطی سے کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ کنورٹ کا مطلب تو ہے بدل جانا، صحیح تر لفظ ہے ریورٹ ہو جانا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کچھ دنوں پہلے یہاں پر ایک خاتون نے جو اسی شہر میں نوکری کرتی ہیں، کرسچینٹی سے ان کا تعلق، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک وہ ساتھی جو مستقل یہاں دورے ترجمہ قرآن میں بھی شریک رہے، ان کی فیملی بھی آتی رہی، ان کے ذریعے معاملہ ہوا، وہاں بھی یہ بات آئی کہ لوگ ہمیں کنورٹ کیوں کہتے ہیں۔ صحیح اعتراض، کیونکہ ہم یہ سکھا رہے ہیں اسلام تو دین فطرت ہے، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ادھر چلا گیا، جیسے آگے حدیث میں، پھر اس کے ماں باپ ہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ کہیں چلا گیا اور واپس آ رہا ہے تو یہ بدل تھوڑی رہا ہے، اصل کی طرف آ رہا ہے، تو کنورٹ نہیں، ریورٹ صحیح لفظ ہے۔ جتنے ریورٹڈ مسلمز ہیں ان کی میجورٹی، ان کی اکثریت، اکثر و بیشتر مجھے اور آپ کو وہ قرآن کو سمجھ کر اسلام کی طرف آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس میں بہت معروف مثال علامہ محمد اسد کی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ یہودی تھے مذہب کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے، گریس یونان میں ان کی رہائش تھی، اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے طوفان سے ساحل تک، اس عنوان کے تحت، وہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی، اور بڑا مشہور واقعہ ان کا، تفصیل ہے اس میں، مختصراً یہ، یعنی ایک وہ شخص جو بھی اسلام کی طرف نہیں آیا ہے، اس کی ٹیبل پر قرآن ضرور موجود تھا، یہ غیر ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال وہ کئی سفر پہ گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، ٹرین کا سفر تھا، فرسٹ کلاس میں وہ ٹریول انہوں نے کیا، گھر پہنچ گئے، بات ہوتے ہوتے کچھ ذکر آیا کہ تم نے رات دیکھا اپنی بیگم سے، کہتے ہم جس ڈبے میں تھے ٹرین کے، سارے لوگ جو ہمیں نظر آ رہے تھے بڑے ویل آف تھے، سب کے کپڑے بڑے اچھے تھے، ساز و سامان بڑا اچھا تھا، کوئی اور فرسٹ کلاس میں ٹریول بھی کر رہے ہیں، لیکن چہرے سب کے اداس تھے، چہرے کے اوپر بے اطمینانی، بے سکونی، جس کو آج ہم لوگ کہیں تو ٹینشن، فرسٹریشن وغیرہ، کہاں بات تو ایسی ہے۔ تو یہ سوال ان کے دماغ کے اندر کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہیں، پھر سکون کا ہے کو نہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی ٹیبل پر گیا اگلی رات، اور قرآن کا نسخہ ترجمے کے ساتھ میرے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ یہ غیر مسلم ہے،
جس کی ٹیبل پر قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ موجود, اور کہتے میں نے ایسے ہی کھولا تو میرے سامنے سورۃ التکاثر آ گئی, اور کہتے پہلی 2 آیتیں میں نے ظاہر بات ہے ترجمہ ہی پڑھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دی ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. یقیناً کوئی تشریح بھی ہوگی, کس کی وہ مجھے معلوم نہیں. تو کہتے ہیں اپنی بیوی کو جواب تو مل گیا, یہ مال جمع کر لو اس سے سکون تھوڑا ہی ملتا ہے, یہ جائیدادیں جمع کر لو اس سے سکون تھوڑا ہی ملتا ہے. اس پر تو بہت سارے واقعات خودکشیوں کے پیش کیے جا سکتے ہیں, لیکن موضوع دوسری طرف نکل جائے گا. اس کے بعد انہوں نے پھر تلاش کیا, پھر ان کو کچھ مسلمانوں سے موقع ملا, اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, عرب میں جا کر وقت لگایا, وہاں عربی سیکھی ماشاءاللہ, پھر قرآن کا ترجمہ تشریح انگلش میں لکھا. اس کے چند مقامات سے ہمارے بعض علماء کو کچھ اختلاف ہے, وہ اپنی جگہ, مگر انگریزی میں بڑا معروف دی نوبل قرآن کے نام سے ان کا ترجمہ تشریح معروف بھی ہے. پاکستان بھی آئے اور پاکستان کے لیے بڑی خواہش تھی ان کی کہ کچھ سرو کریں, اور اس پر جو سارا مرثیہ کیا وہ اور یہ مقبول جان صاحب کا کبھی سن لیجئے میڈیا کے اوپر جا کر کہ ان کو کیا کیا منصوبے دیے گئے, اس کے بعد کس طرح ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, پاکستان سے دربدر ان کو کر دیا گیا, اور جو ایک بہت بڑا ریکنسٹرکشن کا کام ہونا تھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں اور اس ملک کے اندر ہونا تھا, وہ سارا کام جو ہے وہ مٹا کر برباد کر دیا گیا. لیکن بہرحال روڈ ٹو مکہ ان کی بڑی خوبصورت داستان ہے انگریزی میں, اور طوفان سے ساحل تک آپ کو اردو کے اندر یہ سلسلہ ملے گا. چھوٹی سی ایک اور مثال ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ابھی تو اس وقت یہاں پر موجود نہیں, نام بھی نہیں لوں گا ان کا, زیادہ ان کی کوالیفیکیشن نہیں بیان کروں گا, نہ کسی کا دماغ چلا جائے گا ادھر. خیر ویری ویل کوالیفائڈ, بڑے اچھے ہمارے دوست, گٹار کا بڑا شوق تھا, والدہ ان کی ماشاءاللہ بڑی دیندار, والد صاحب بھی دین کی طرف تھے. خیر یہ بھی آنا شروع ہوئے, کہا گیا شجاع بھائی آخری بات جو چھوٹے گی نا وہ گٹار چھوٹے گا مجھ سے, باقی سب کچھ چھوڑ سکتا ہو گٹار, اور گٹار چھوڑنے کا مطلب گانا یہ وہ سب کچھ چھوڑ دینا. اس بندے کو بہرحال کو ریکمینڈ کیا گیا, تو انہوں نے شیخ احمد علی العجمی کی تلاوت سننا شروع کر دی, اور آفس کافی دور تھا گھر سے, آنا جانا ایک طرف کا آدھا گھنٹہ لگتا تھا. کہتے میں نے اماں پارے کی, اس زمانے میں کیسٹ تھی, آڈیو کیسٹ لگتی تھی, اب تو خیر USB لگتی ہے, اماں پارے کی کیسٹ آتے جاتے لگانا شروع کر دی. ویسے ذرا ہٹ کر ایک بات ہے کہ جو موسیقی سے نکل کر ادھر آتا ہے نا قرآن کی طرف, وہ قرآن کو زیادہ محسوس کرتا ہے. قرآن کی جو ڈیوائن میلوڈی ہے نا, اس کی اپنی جو صوتی آہنگ ہے قرآن حکیم کا, اس کی اپنی ایک شان ہے. بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی اس کیفیت نے اپنی طرف ڈائیورٹ کیا ہے, منتقل کیا ہے اور متوجہ کیا ہے. تو کہتے میں نے وہ سن کے کاپی کرنا شروع کی, مجھے مزہ آیا اس تلاوت کے اندر. اور کہتے اسی دوران میں جو آفس آنا جانا, سنیے گا, آفس آنا جانا انہی کی تلاوت کی کاپی کرتے کرتے سورہ پورا اماں پارا مجھے یاد ہو گیا, اماں پارا حفظ ہو گیا. اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرا گٹار چھٹنا شروع ہوا. تو استاد محترم ڈاکٹر صاحب اسٹار صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, جب تک ہمیں اوریجنل نہیں ملتا نا بھائی, ہم کسی آرٹیفیشل کے اوپر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. ہٹ کر ایک مثال ہے لیکن کام آئے گی. ایک وہ شخص جو کچرا صاف کرنے اٹھانے کا کام کاج کرتا ہے, یہ بھی الفاظ غور کیجئے گا. ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بچی نے کہا امی کچرے والا آ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا کچرے والا نہیں آیا, کچرا صاف کرنے والا آیا ہے. کچرا تو ہم کرتے ہیں, کتنا پیارا انداز ہے, لفظ جمعدار نہیں استعمال کیا. خیر ایسے ایک شخص خوشبو کی مارکیٹ سے گزر گیا. جب وہ خوشبو کی مارکیٹ میں داخل ہوا بیچارہ بے ہوش ہو گیا. اب لوگ اس کو تھپڑ مارے, لاتے مارے, وہ بیچارہ جاگ کر نہ دے. اسی کے قبیلے کا ایک اور گزرا, اس نے کہا ہٹو ہٹو, اس کا یہ مسئلہ تھوڑی. اس نے تھوڑا سا گاربیج اٹھایا, اس کی یعنی کچرا اٹھایا, اس کی ناک پر رکھا, وہ کھڑا ہوا, چلتا بنا. تو بیچارہ گاربیج سے ہی یوزڈ ہو گیا تھا, گندگی سے ہی وہ اس کو مناسبت ہو گئی تھی. تو آج یہ گندگیوں میں جو پڑے ہوئے ان غریبوں کو بیچاروں کو یہی اوریجنل لگ رہا ہے, انہوں نے اس اصل اوریجنل کو سنا نہیں. اور اللہ کی قسم جو اس قرآن کو, اس اوریجنل کو واقعتاً دل سے سن لے, اس کو وہ گاربیج ہی لگے گا. ورنہ جو اس طرف نہیں آ رہا, اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے, وہ اس گاربیج کو ہی اصل سمجھ رہا ہوگا. یہ تو خیر انفرادی سطح کی 2 مثالیں. باقی یہ رہا کہ ایک فرد کی حیثیت میں میں اور آپ قرآن حکیم کو, اس کے بنیادی پیغام کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیں تو بھائی اس دور میں تو کوئی بچنے کا امکان نہیں. آج قرآن میرے آپ کے گھروں میں ہے, آج قرآن الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہے, آج قرآن سوشل میڈیا پر بھی ہے, آج قرآن پرنٹ کی فارم میں بھی موجود ہے.
قرآن کے تراجم بھی ہیں، تفاسیر بھی ہیں، آڈیو میں بھی ہیں، ویڈیو میں بھی ہیں۔ ٹریولنگ ٹائم زیادہ ہے شہر والوں کا تو اس کے دوران بہت کچھ سنا جا رہا ہے، قرآن بھی سنا جا سکتا ہے۔ ماضی میں اسی شہر میں ہمارے بزرگوں نے خالی پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتے کرتے انٹرمیڈیٹ بھی کیا ہے، گریجویشن بھی کیا ہے، ماسٹرز بھی کیا ہے بسوں میں بیٹھ کر۔ تو ہم تھوڑی سی ان فیسلٹیز کو استعمال کر کے قرآن کا بنیادی پیغام تو ٹریولنگ کے دوران بھی سمجھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بندہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ فرد کی بات ہو رہی، پھر قرآن کی محفلوں میں آنا۔ الحمدللہ اس دور میں یہ قرآن کے فہم کی طرف توجہ بڑھی اور ہر طبقے کی طرف سے مختلف گوشوں سے آواز اٹھی ہے، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن سمجھنا چاہوں تو میرے لیے مشکل ہے۔ تراجم کئی زبانوں میں اکثر اہل علم کے موجود ہیں اور ہر میڈیا پر دستیاب ہے۔ یہ سارا کچھ کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے۔ کوئی اپنی تجوید کو درست کرنا چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، مسجد آ کے بھی کر سکتا ہے، وہ آن لائن بھی بیٹھ کر سکتا ہے، گو کہ تجوید کی اہمیت پر ابھی کلام کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ایک فرد کے لیے اتنے سارے مواقع موجود ہیں۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے گھر کی سطح کا معاملہ۔ گھروں میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی مختلف ساتھیوں کے مختلف تجربات ہیں۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ماشاءاللہ ہمارے سے عربی گرامر کی کلاسز انہوں نے اٹینڈ کی، پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے، اس وقت خاصے عوارض کا شکار ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ ان کے رشتہ دار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یورپ کے کچھ اور ممالک میں، تو ان کی 3-4 آن لائن کلاسز چلتی ہیں۔ ان کے بھتیجے پڑھ رہے ہیں، بھانجے پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ کم و بیش 65 برس کی ان کی عمر ہوگی، پلس مائنس آپ کر لیجئے، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھرانے اور خاندان کے افراد کو کبھی تجوید پڑھا رہے ہیں، کبھی گرامر پڑھا رہے ہیں، قرآن کا کبھی درس دے رہے ہیں۔ کرنا چاہے تو بھائی آدمی 65 یا 70 برس میں بھی گھر بیٹھے بھی اپنے گھر والوں کو انگیج کر سکتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی تھے جس زمانے میں یہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں دستیاب نہیں تھیں، اور وہ کہیں مڈل ایسٹ میں جاب کرتے تھے، اپنے خاندان، گھر نہیں، ایک اکیلا گھر نہیں، خاندان کے 60 گھرانوں کو کم و بیش ہاتھ سے ایک خط لکھتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ فوٹو کاپی کروا لی، ہاتھ سے خط لکھ کر ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، اور اس میں قرآن کا کوئی پیغام ہوتا، کوئی حدیث شریف کا پیغام ہوتا، دین کی کوئی بات ہوتی، ماہانہ ایک لیٹر وہ بھیجتے تھے، کاپی نہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے 60 خطوط ہر مہینے بھیج رہا اللہ کا بندہ۔ جب وہ اپنی جاب وغیرہ جو بھی معاملہ تھا مکمل کر کے واپس پنجاب میں کہیں رہتے تھے، واپس آئے ہیں، تو آدھا خاندان ماشاءاللہ وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تنظیم اسلامی میں شامل کرنا تھا، بات تو چلی تھی دین کی طرف آنے کی، لیکن بہرحال دین کی طرف آنا، اگر اجتماعیت میں بھی آنا ہوگا تو الحمدللہ اس دینی اجتماعیت میں ان کا آدھا گھرانہ، یعنی خاندان کے آدھے لوگ جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی اس دعوت کے نتیجے میں ان کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اسی طریقے پر بعض وہ گھرانے ہیں جہاں پرسنلی میں جانتا ہوں، آپ ساتھیوں کی بھی تجربات ہوں گے، جنہوں نے گھر کا کوئی وقت طے کر رکھا ہے، یا تو روزانہ کھانے کے ساتھ 10-15 منٹ کا معاملہ، یا اتوار کو گھنٹے بھر کا معاملہ۔ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن معروف ہے وہ ویڈیو پلے کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کچھ بات ہوتی ہے، پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کچھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی چھپا ہوا بیان القرآن موجود ہے، اسی طرح اور اہل علم کا بھی ترجمہ تفسیر موجود ہے۔ تو کچھ گھرانوں کی روز کی ترتیب ہے، کچھ کی فجر کے بعد کی ترتیب ہے گھر میں الحمدللہ، کچھ کی عشاء کے بعد کی ترتیب ہے کھانے کے ساتھ، اور کچھ کا یہ کہ ذرا مصروفیات، بچے بڑے ہو کے مختلف ہیں، تو وہ اپنے گھر میں اتوار کے دن اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے ہاں فیملی درس قرآن چلتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خاندان میں 20-25 گھرانے، ہر اتوار کو سب جمع ہوتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، کسی کو بلا کر کروایا جاتا ہے یا ویڈیو کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا بھی ہوتا ہے، پورے خاندان کی ملاقات بھی ہوتی، اور وہ فیملی درس قرآن جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے، آج ایک کے گھر پہ، اگلے اتوار کو دوسرے کے گھر پہ، اس سے اگلے اتوار کو تیسرے کے گھر پہ، پھر چوتھے کے گھر پہ، مستقل یہ سلسلہ ان کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جاری رہتا ہے۔ اور بعض ایسے گھرانے کے جہاں ماں باپ، بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو بنیادی بات دین کی 10 صورتیں یاد ہو گئی تو پھر یہ گفٹ بچوں کو ملے گا، 10 صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا تو یہ گفٹ بچوں کو ملے گا۔ انہی بچوں کے اندر کمپٹیشنز کروائے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ آپ کے میرے گھر والوں کو بھی ایسا ہی ماحول عطا فرما دیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت سادہ سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
کوئی آپ کے سامنے اعلیٰ ترین علمی سطح کی باتیں نہیں آ رہی، لیکن آپ غور فرمائیے کہ اتنی سادہ سی باتوں میں بھی کتنے سارے کام ایسے جو ہم بآسانی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، ابھی کروانے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن غور فرمائیے گا کہ وہ بھی ہمارے یہاں ہو پا رہا ہے؟ غور کیجیے گا، جبکہ یہ وہ سلیبس ہے جو اللہ ہر چند گھنٹوں بعد جس سے مجھے اور آپ کو گزارنا چاہتا ہے۔ اب آئی تیسری بات، مساجد کے اعتبار سے، یہ مساجد اللہ کی بڑی نعمت ہمارے لیے، اللہ کا گھر بھی ہے۔ پاکستان میں کم و بیش کہا جاتا ہے 2.5 لاکھ چھوٹی بڑی مساجد، بہت چھوٹی بھی ہوں گی یقیناً، بعض درمیانے درجے کی سائز کی ہوں گی، معاف کیجیے گا، بعض بڑی کیپیسٹی کی مساجد ہوں گی، 5-5 ہزار اور 3-3 ہزار افراد کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ مساجد بہت بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے، جی یہی مساجد جہاں با جماعت نماز کا نظام قائم ہے، اور اس کے بھی عملی بہت سارے تجربات شامل ہیں، سامنے ہیں۔ قریب میں ہمارے ہاں ڈیفنس فیز 4 میں جو قبرستان کے ساتھ ایک مسجد ہے، نام میں اس کا مس کر رہا ہوں، بڑے بزرگ ہمارے کے امام جو قاضی سلیمان صاحب، مسجد شفقت ڈیفنس فیز 4 میں، اور جو قاضی سلیمان صاحب 17 قرات کے ماہر الحمدللہ، ایک دور میں ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی میں بھی انہوں نے تجوید کے قواعد کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ اب بھی ہمارے پاس دستیاب ہے۔ ان کا معمول یہ کہ 3-4 رکوع فجر کی نماز میں تلاوت ہوں گے، کم و بیش 3 سے 4 رکوع، اور نماز فجر کے فوراً بعد جتنا قرآن نماز فجر میں تلاوت کیا گیا اس کا وہ ترجمہ پڑھتے تھے۔ کبھی تفسیر عثمانی سے انہوں نے پڑھا، کبھی کسی اور ترجمے کو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ ان کے ہاں مستقل برسوں سلسلہ جاری رہا۔ ایک اس کے برعکس وہ بڑا دلچسپ ہے، تھوڑا مشکل، اور وہ حافظ رفیق صاحب لاہور میں، ہمارے تنظیمی ساتھی بھی ہیں الحمدللہ، بزرگ ساتھی ہیں، اور جس زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرتے تھے، وہ قرآن سنایا کرتے تھے، ان کی مسجد میں ان کا اہتمام ایسے کہ نہیں، نماز فجر سے پہلے کام ہوگا۔ بہرحال میں نے مشکل اسی لیے کہا کہ فجر کی تکبیر اولیٰ میں ہی بندہ پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کے اہتمام یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے لوگ آئیں، پہلے آئیں، سنت ادا کر لیں، فرض سے 15 منٹ پہلے وہ ترجمہ بیان کرتے کہ جتنا، وہ بھی ماشاءاللہ پکے قاری ہیں، تو 3-4 رکوع جو بیان کیے جائیں گے پہلے اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر فجر کی نماز ادا کی جائے گی۔ یعنی وہ ایک چھوٹا سا ریپلیکا ہے جو دورہ ترجمہ قرآن کی ہماری کیفیت ہے کہ پہلے ترجمہ اور پھر تراویح کا ادا کرنا، پھر ترجمہ پھر تراویح کا ادا کرنا۔ یہ بہرحال بہت ہی ریئر ہوگا، لیکن فجر کے بعد والا معاملہ کئی مساجد میں اس طرح کا سلسلہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کو آپ لیں تو یہ اللہ کے گھر، اگر ذرا دنیاوی اعتبار سے سوچیں، ذرا عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ جو جگہیں ہیں مساجد کی، اگر ان کو ایز اے پراپرٹی لیں، اندازہ کیجئے گا تو ان کی ورتھ کتنی بنے گی؟ اربوں خربوں روپے کی بنے گی۔ دنیا میں چند لاکھ کی پراپرٹی لیتا ہوں، اس کی یوٹیلائزیشن کتنی کرتا ہوں؟ اللہ نے انعام دے رکھا ہے، اتنی بڑی بڑی مساجد اور فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، تو بھائی ان کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کی مسجد نبوی، کبھی اس پر الگ سے کلام کریں گے کہ وہ مسجد نبوی کا 24 گھنٹے کا استعمال کیا تھا۔ آج ہمیں بڑی کمی ہے، ہم اعتراف کریں اس بات کا کہ ہماری مساجد اس نہج پر، اس سطح پر استعمال نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ بہرحال تو جہاں با جماعت نماز کے ساتھ یہ قرآن کے ترجمے تشریح کا کچھ بیان، ابھی تو صرف ترجمے کی بات تھی، دروس قرآن کے حلقے ہونے چاہیے، اسی طریقے پر تجوید کے حلقے ہونے چاہیے، اسی طریقے پر قرآن کے ترجمے تشریح سے آگے بڑھ کر قرآنی عربی کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کم سے کم بڑے شہروں میں، کراچی بڑا رچ ہے اس معاملے میں، اب یہ سلسلے چل پڑے ہیں، لیکن ہماری عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں شرکت کا بھی معاملہ کیا جائے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ ایک بہت بڑا ایونیو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جمعے کا خطبہ، اور کروڑوں مسلمان بلا مبالغہ جمعے میں آتے ہیں، کروڑوں مسلمان، اور آپ غور کریں، ایک ایڈورٹیزمنٹ نہیں، ایک SMS نہیں، ایک فون کال نہیں، ایک واٹس ایپ کا میسج نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی اشتہار نہیں، ایک اللہ اکبر کی پکار پر کروڑوں مسلمان مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کئی 15-20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ تک کا وقت لیتے ہیں خطبہ۔ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان خطباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے تھے۔
آج ہمارے ہاں مساجد میں انتہائی ادب سے عرض کروں کہ اس میں بہت کمی ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ آیات تلاوت بھی کی گئی ہیں مگر ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں ہو رہا، تشریح دور کی بات۔ آئیں قرآن کی طرف، حضور کا خطبہ تو جمعے کا قرآن تھا، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ بہرحال جہاں جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا وہاں یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کبھی یہ بھی رونا ہے کہ جناب امام بیچارہ، خطیب بیچارہ تقریر کرتا رہتا ہے، لوگ آتے نہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن ایسی مساجد بھی ہیں کہ وقت ہے مثال کے طور پر تقریر کا 1:15 بجے کا، 1 بجے سے لوگ موجود ہیں، آدھی مسجد بھری ہوئی ہے، ایسا بھی ہے۔ دیکھنا پڑے گا ایسا کیوں ہے، آخر لوگوں کو کچھ ملتا ہوگا نا وہاں پر۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ ایک صاحب کو کہیں گفتگو کا موقع دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ 30 منٹ آپ نے لینے، قدر کی رات تھی، تو انہوں نے 35 منٹ لے لیے۔ تو جن بزرگ نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہا بیٹا آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا۔ کہا میں نے 5 منٹ تو زیادہ لیے، 30 کہا تھا میں نے 35 ہی تو لیے۔ کہا نہیں بیٹا آپ نے 5 منٹ نہیں لیے، آپ نے 1250 منٹ لیے ہیں، 250 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ 250 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں کتنا آئے گا؟ ان سارے لوگوں کا وقت قیمتی ہے نا، اور یہ قدر کی رات ہے بھائی، ایک ایک لمحہ قیمتی، ان کو لابی تو لگانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ نکتہ عرض کرنے کا یہ ہے بھائی لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ جمعے میں آنے والا آج کل کے اس ماحول کے اندر کتنے ہرڈلز کو اس کو عبور کرنا ہوتا ہے، آفس کی سیٹ چھوڑنا، پھر اگر وضو نہیں تو وضو کا اہتمام کرنا، اپنے معاملات کو آگے پیچھے کرنا وغیرہ وغیرہ، کہیں پارکنگ بھی بڑی مشکل سے اس کو ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ اتنا کوئی انویسٹ کر کے اگر آ رہا ہے تو بخدا جو خطیب جمعہ ہے اس کا فرض اور بڑا فرض بنتا ہے وہ بھی اہتمام کر کے آئے تاکہ لوگ کچھ لے کر جا رہے ہوں وہاں سے۔ اور بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان جمعے میں آ رہا ہوتا ہے، اندازہ کیا جائے یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے۔ تو مساجد کے اعتبار سے یہ چند باتیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی بات، اب بہت سارے دینی ادارے، دینی اجتماعیتیں جن میں دینی مدارس بھی یقیناً شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انجمن خدام القرآن، اس کے ذریعے قرآن اکیڈمی، سبھی تنظیم اسلامی کا معاملہ، اور اسی طرح اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم خیر کا کام جہاں ہو ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے۔ البتہ صرف اشارتاً انہی دینی اداروں کے اندر اجتماعیتوں کے زیر اہتمام دروس قرآن کے بھی حلقے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اسی طرح تجوید کی کلاسز آفر کی جاتی ہیں قرآن اکیڈمی میں بھی الحمدللہ، اسی طرح قرآنی عربی گرامر کی کلاسز آفر کی جاتی ہیں۔ 9.5-10 مہینے کا کورس رجوع الی القرآن کورس رمضان شریف کے بعد شروع ہو چکا ہے، جاری ہے ماشاءاللہ، اچھی تعداد اس میں حضرات و خواتین کی موجود ہے، اور کچھ شام کے بھی کورسز آفر ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہوں گے، ان میں بھی تجوید کا اہتمام، ان میں بھی عربی گرامر کا اہتمام، اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے دروس اور ترجمے کا بیان، یہ سارے پہلو الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے، ہمارے یہاں بھی کوئی ہفتے کے دن بھی گرامر کی کلاس وغیرہ آفر کی جاتی ہے، اتوار کو دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پورے ملک بھر میں دروس قرآن کے حلقے، اور پھر ایک بہت بڑا جو ہم کہیں کہ ایونٹ ہوتا ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اللہ کی توفیق سے ایک ہی مہینے میں 29 راتوں میں پورے قرآن سے 3 مرتبہ گزرنے کا موقع ملتا ہے، 3 مرتبہ جی۔ حافظ صاحب سے قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، مدرس ہر آیت تلاوت کرتا ہے، دوسرے قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، ہر آیت کا وہ ترجمہ کرتا ہے، وہ تیسرے قرآن کی تکمیل ہوتی۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہوا کہ اس دور میں یہ معاملہ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے گوشے کلاسز کے اعتبار سے، کورسز کے اعتبار سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ عوام الناس کے لیے بچت نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی قرآن کے لیے قرآن سیکھنے کا بڑا معاملہ، بلکہ ایک اور آپ کو میں ترغیب دلاؤں، یہ جو ہمارے رجوع الی القرآن کورس ہوتا ہے، اس میں ذرا آپ عمر کا اندازہ لگائیے، 15-16 سال کے طلبہ سے لے کر 84 سال تک کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں 84 سال کی، 82 سال کی 82، اور 79 74 کے جو بزرگ تھے ان کی پوتی پردے میں کورس کر رہی تھی 10 مہینے کا، اور وہ حضرات کے سیکشن میں تھے، اور اس سے نیچے آ جائیں تو 69 68 65 تو بہت ساری مثالیں، یعنی بچت نہیں ہے بھائی، ہر عمر کے لوگ آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی فیلڈ ہے دنیا میں، آپ دیکھیں بہت ساری فیلڈز، بہت ساری کوالیفیکیشن ہے،
وہاں ایک اپر لمٹ لگا دی جاتی، 45+ والا اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا، 30+ والا اس کوالیفیکیشن میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام تو سب کے لیے اوپن ہے، 70 برس والا آ جائے، 100 برس والا آ جائے، یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 5واں گوشہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے۔ تعلیمی اداروں سے میری مراد یہ اسکول اور کالجز، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کا معاملہ۔ ایک اسکول ہے کراچی میں، سفاری پارک کے سامنے والے ایریا میں، وہاں کی جو پرنسپل صاحبہ ایجڈ خاتون ہیں، دین کا درد رکھتی ہیں، اور بہرحال ایک سلسلہ انہوں نے اپنے اسکول میں شروع کروایا اور وہ اسمبلی ٹائم کو انہوں نے مفید بنایا۔ اسمبلی کے ٹائم ہر اسکول میں پورے پاکستان میں ہوتا ہے، 8 منٹ کا، 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 12 منٹ کا۔ انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری، چھوٹے بچے 1 سے لے کے 10 تک کے، ایک بچے یا بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے تلاوت کرے چند آیات کی، دوسرا بچہ یا بچی وہ آ کر اس کا ترجمہ کرے، اور ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ان 3، 4، 5 آیات کی تشریح مختصراً بیان کر دیں۔ یہ 10 سے 12 منٹ کا پیکج تھا ان کا، اور ان کا بتانا یہ ہے کہ کم از کم کم و بیش 2 سال میں ان کے 17 پاروں کی تکمیل اسمبلی کے ٹائم میں ہوئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلے اسکول ہو گیا۔ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا معروف ادارہ ہے انٹرمیڈیٹ کالج، وہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ACCA کے بھی آتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کا کالج بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک معروف ادارہ ہے۔ وہاں بھی ایک محترمہ ہے، وہ بھی 60+ کی ہیں اور دین کا درد رکھتی ہیں، نقاب حجاب پورا ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ اہتمام کروایا کہ جو بڑے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہ تلاوت بھی یہ کریں گے، ترجمہ بھی یہ کریں گے، تشریح وہ ٹیچر بیان کریں گے۔ 1-2 مرتبہ اتفاق وہاں پر بھی جانے کا ہوا، بہت اچھا ماحول ماشاءاللہ، وہاں بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اسی طرح آ جائیے پروفیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر، 12 جہاں MBA ہو رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں، عام طور پر خیال یہی ہے اور خاصی حد تک ٹھیک ہے، ان کے پاس کہاں سے ٹائم ہوگا قرآن کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن ایک آدمی کو اگر بات سمجھ آ جائے، چاہے وہ اونر ہو، وہ پرنسپل ہو، وہ ڈائریکٹر ہو، وہ سینئر فیکلٹی ممبر ہو، سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ قرآن میں سمجھنے والا، اور سب سے پہلا سلیبس مسلمان کا یہی ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک کلاس نکلوائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں گیپس وغیرہ آتے رہتے ہیں، ایک سلاٹ نکلوایا سیکنڈ ہاف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کو فکس کر دیا کہ اس کلاس کے اندر جو لوگ والنٹیئر بیسس پہ قرآن کی عربی سیکھنا چاہیں وہ آ جائیں۔ باقاعدہ کلاسز ہوں گی، ایک ٹیچر کو انہوں نے ہائر کیا، دیندار شخص کو، اور کلاسز ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ اسی طرح بعض یونیورسٹیز جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں ان کے ہاں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ شاید کہیں ہمارا تعلق ہو، کہیں ہماری بات پہنچائے جانے کا امکان ہو، تو ہم اپنے اس تعلق کو استعمال کر کے لوگوں کو اس کام پر لگانے کی کوشش کریں۔ تو مثالیں اس شہر میں اسکول کی بھی ہے، کالج کی بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کچھ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ دروس قرآن کا اہتمام، اگر وہ لڑکیوں کا کالج وغیرہ ہے تو کسی خاتون مدرسہ کو بلا کے کروایا جا رہا ہے، لڑکوں کا اگر ہے تو کسی مرد کو بلا کر کروایا جا رہا ہے۔ کبھی اسمبلی کا ٹائم ہے، کالجز میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، پرائیویٹ میں نے آپ کو مثال دے دی، اس میں کسی سے بیان کروایا گیا، خاص مواقع پر بلا کر بیان کروایا گیا، رمضان المبارک میں بیان کروایا گیا۔ یعنی یہ سادہ انداز، یہ اویلیبل ہے سب کچھ، ان لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک انسٹیٹیوٹ میں 200، 250، 1000 اسٹوڈنٹ موجود ہے، فیسلٹیز ہے، سب کچھ موجود ہے۔ کسی ایک کو ہمت پکڑنی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس بات کو وہاں پر چلائے تو یہ سلسلے قائم رہ سکتے ہیں اور آگے مزید ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے تجارتی اداروں کے حوالے سے، جن کو ہم کمرشل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے کہتے ہیں۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، خاصی معروف ہے، اور ان کے ہاں انہوں نے یہ کیا، ان کے اونر نے ظہر کی نماز تو سبھی لوگ ادا کرتے ہیں، اونر خود بھی ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز میں ایک عالم دین کو انہوں نے انگیج کیا، اور ظہر کی نماز کے بعد، اچھا بھلا ان کے مسجد کا اہتمام ہے، ظہر کی نماز کے بعد 12-13 منٹ کا بیان انہوں نے مخصوص کیا، اور 3.5 سال میں ان ورکنگ آورز میں ظہر کی نماز کے بعد قرآن حکیم کے مطالعے کی تکمیل ہوئی۔ اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ماشاءاللہ، مجھے بھی کچھ بیان کا موقع ملا، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف لائے، اور بھی کچھ علماء کو انہوں نے بلایا اور اس کی تحسین کی گئی۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بھائی شاید ہم بھی کہیں ہوں اور ہمارے ترغیب دلانے سے کہیں شاید یہ کام ہو جائے۔ اسی طرح ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے، بلکہ مینوفیکچرنگ اور پھر ٹریڈنگ بھی، ان کا بھی ہیڈ آفس، اس میں تو ہمارے کچھ ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ان کو یاد بھی ہوگا
کہ تقریباً 10 سال تک ان کے ہاں جمعے کا دن انہوں نے مخصوص کیا تھا دوپہر کو 3 سے 6 کا ٹائم، دوپہر 3 سے 6 یہ ورکنگ آورز ہیں، یہ نہیں کہ 5 بجے کے بعد بلاؤ جس سے بیٹھنے بیٹھے، جس سے نہیں بیٹھا نہیں بیٹھے، نہ ہیڈ آفس کے لوگ بھی بیٹھیں گے، اور جو ان کی مارکیٹنگ کی سیلز کی ٹیم تھی ان کو بھی آرڈر تھا کہ جمعے کو آپ نے آفس آنا ہے، ہیڈ آفس آنا ہے، اور 3 سے 6 کے درمیان عصر کی نماز کا بریک بھی ہوتا تھا، ایک چائے کا بریک بھی ہوتا تھا، اور اس سے قبل اور اس کے بعد قرآن کا ترجمہ اور تشریح بیان ہوتا، اور کم و بیش 10 سال تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ غالباً 3 مرتبہ قرآن حکیم کی تکمیل بھی ہوئی، اور ایک مرتبہ ہمارے بزرگ ساتھی سید اشفاق حسین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قرآن اکیڈمی یاسین آباد جو ساتھی جانتے ہیں، جب وہ بالکل فلیٹ ایک پلاٹ تھا اس وقت وہ اللہ کا بندہ وہاں کر بیٹھا تھا، اور 69 ایئرز کی ایج میں انہوں نے یہاں سے یہ رجوع الی القرآن کورس کی تکمیل کی تھی 69 ایئرز کی ایج میں۔ اس کے بعد کہاں جا کے عربی پڑھائی، دروس قرآن دی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس جگہ وہ جو 10 سال تک ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہا، انہوں نے وہاں گرامر کی پوری کلاس بھی لی الحمدللہ۔ اور اونرز کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے اندر بھی، ہمارے اسٹاف میں بھی تبدیلی بہت سارے اعتبارات سے محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی یہ پریکٹیکل مثالیں ہیں، یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے۔ ایک فیکٹری ہے، ان کا بڑا کام ہے ٹیکسٹائل کا، اس کے جو اونر ہیں وہ جمعے کی تقریر خود کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، عربی خطبہ اور امامت امام صاحب کرتے ہیں وہاں کے۔ اب بتائیے اونر خود جمعے کی تقریر کرے گا تو مسجد کتنے بجے بھرے گی بھائی؟ وہ دوسری اذان کے ٹائم پہ بھرے گی؟ وہ ان کے آنے سے پہلے بھری بھی ہوتی۔ 1500 کا اسٹاف ہے تو بیٹھا ہوا ہے سارا، کیوں جی کس نے تقریر کرنی؟ اونر صاحب نے تقریر کرنی۔ اللہ اکبر۔ خیر انہوں نے ایک اور بھی اہتمام کیا، وہ ضمناً بات ہے لیکن ترغیب کی بات ہو سکتی ہے۔ جب 1500-2000 لوگ کام کر رہے ہیں فیکٹری میں، اور فیکٹری 24 گھنٹے چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنی مسجد میں 3 شفٹوں میں قاری حضرات کو مقرر کیا، 4 قاری، اور تمام ورکرز کی ذمہ داری تھی کہ سب نے قرآن کی تکمیل کرنی، ناظرہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور جو مکمل کرے گا وہ عمرے کی قرآن اندازی کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ انسینٹیو بھی آ گیا نا۔ اور 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، 3 گھنٹے شفٹوں میں یہ کام چل رہا ہے، اور ملازمین جو ہے، ورکرز جو ہے وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک رعیت میں سے نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، تو جو میرے زیر تحت آ گیا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ چنانچہ ایک اور عجیب اور بڑی ہارڈ قسم کی دلچسپ مثال سنیں۔ ایک صاحب جن کا ٹیکسٹائل کا کام تھا، موو ہو گیا لاہور، انہوں نے اپنے تمام اسٹاف اور امپلائی سے کہا کہ نماز سب نے پڑھنی، جو لنچ بریک ہوتا ہے نا اس میں نماز سب نے پڑھنی، اگر نماز کو نہیں آ رہے تو اس ٹائم میں آفس کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، نہ کمرے میں بیٹھو گے، نہ لائٹ، نہ پنکھا، نہ اے سی، نہ کمپیوٹر، نہ فون، نہ واش روم، کچھ استعمال نہیں ہوگا، باہر چلے جاؤ یہاں سے، یا تو نماز پڑھو، یا میں نے اس لیے کہا ہارڈ قسم کی مثال ہے، سخت قسم کی مثال ہے مگر بڑی دلچسپ ہے، اور صاف کہہ دیا تمہارے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، 9 سے 5 تو تم میرے ذمے ہوئے ہو نا، میرے پاس ہو، اس کے بعد تم کیا کرتے ہو مجھے نہیں پتا، یہ 9 سے 5 کے بیچ میں تم میرے پاس ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تمہارے بارے میں۔ یہ بھی اسی شہر کی، اسی دور کی مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی نے ماضی میں، جو کسی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، ان کو ورکنگ آورز میں تو موقع نہیں ملا، یعنی اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے صبح 8:45 سے 9 ایک سیشن شروع کیا، اور باقی اسٹاف کے لوگوں کا کہا بھائی آپ کو دعوت ہے، اچھی پوزیشن پر بھی تھے لیکن ٹاپ پوزیشن پر نہیں تھے، مہربانی ہوگی اگر آپ آ جائیں اس کے اندر، تو اکثر لوگ آ جاتے تھے 8:45 بجے، یہ اجازت مل گئی کہ آفس میں بیٹھ کے کر لو، لیکن یہ اجازت نہیں ملی کہ 9 بجے کرو، تو اب لوگ والنٹیئر بیسس پہ 8:45 بجے آتے، ان کو 2.5 سال لگے، اور 2.5 سال میں قرآن حکیم کے ترجمے تشریح کا ایک انداز سے مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ کچھ ہمارے دوست سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ایک فرم میں تھے، ان کو بھی فرم میں تو اجازت نہیں تھی کہ آپ اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ورکنگ آورز کے اندر کام کرے، تو وہ فرم کا ٹائم تھا 8:30 بجے کا، تو وہ قریب کی ایک اور بلڈنگ کی ایک مسجد جو کہ مصلی تھا وہ اوپن ہوتا تھا، 8:15 بجے وہاں جمع ہوتے، اور 8:28 پر مکمل کر کے 8:29-30 پر آفس کے اندر داخل ہو جاتے، اور وہ کچھ ہمارے دوست بھی ہیں کہتے وہ جو ہم 20 سال پہلے بیٹھتے تھے نا صبح اللہ کی توفیق سے، خدا کی قسم اس کے اثرات آج تک ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ باقی یہ بحث تو میں نے بھی آپ کے سامنے کی نہیں کہ اثرات کیا ہیں،
اب یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے. صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں ہماری ایسی ایک بہن کی جن کا ماضی کہیں، بہن اس لیے کہہ رہا ہوں دینی اعتبار سے بہن، کہ ماضی کہیں ماڈلنگ وغیرہ میں گزرا، لیکن بہرحال کسی طرح شوہر کو اللہ نے ہدایت دی اور شوہر کو پھر اللہ نے توفیق دی کہ بیگم کو بھی کہے قرآن کی محفلوں میں خدا کے واسطے میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. جیسے تیسے بیگم نے ان کی بات مان لی اور قرآن کی محفل وہ دورہ ترجمہ قرآن کی تھی. سورہ نور بھی آ گئی، سورہ احزاب بھی آ گئی. ایک دن جیسے سب مکمل ہوتا ہے دورہ ترجمہ قرآن تو سب لوگ اپنی فیملیز کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صاحب بھی کھڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ خاتون میرے پاس نقاب کیے ہوئے چلی آئیں اور کہا چلیے گھر. تو کہا بی بی آپ کون ہیں؟ میں تو اپنی اہلیہ کے انتظار میں. کہا میں تمہاری بیگم ہوں. پھر نقاب ہٹا کر دکھایا کہ میں تمہاری بیگم ہوں. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ ہو گیا بس کچھ اور کیا ہو گیا، قرآن ہم نے پڑھ لیا، سورہ نور ہمیں سمجھ میں آ گئی، سورہ احزاب سمجھ میں آ گئی، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا. یہ تمہیں عبایا کہاں سے مل گئی، نقاب کہاں سے ملا؟ کہا میں رو رہی تھی بیٹھ کے کہ زندگی کہاں گزر گئی. تو ایک اماں نے مجھے دیکھ لیا، وہ شاید طارق روڈ پہ کہیں شاپنگ کرنے آئی ہوں گی، تو ان کے پاس عبایا 2-3 تھے اور نقاب بھی تھے. کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اماں جان میں نے تو ساری زندگی برباد کر دی اپنی، کہاں کہاں اپنے جسم کی نمائش ہو گئی. اور قرآن تو اللہ کا کلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہنا دیے مجھے، بیٹا یہ پہن کے جاؤ اپنے گھر. آج ارادہ ہو گیا ہے تو اب یہ جا کے خریدنا نہیں، پہن کے جانا ہے یہاں سے. الحمدللہ ایسی الحمدہ ہمارے ساتھی مدرسین موجود ہیں، وہ 20 مثالیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی اس وقت کا موضوع نہیں. وہ اپنی جگہ وقت چاہتا ہے کہ وہ اثرات پر بھی کلام کیا جائے. آج تو ترغیب یہ ہے کہ کچھ شوق ہمارے اندر آگے بڑھنے اور دوسروں کو بھی شامل کرنے کا پیدا ہو جائے. اب آئیے جناب 7ویں بات، اور وہ ہے میڈیا کے حوالے سے. میڈیا الیکٹرانک بھی ہے، پرنٹ بھی ہے، سوشل بھی ہے، اور فرنٹ لائن میڈیا جو سیٹلائٹ چینلز ہیں یہ بھی ہیں. بہرحال اس کا اکثر استعمال تو غلط ہی ہے، اور جتنا ہم بچ سکتے ہیں بچیں وہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے الحمدللہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو مدرسین ہیں، تنظیم کے ساتھی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ، ضرورت ہی نہیں. سیکھنا ہے فزیکلی آ کے سیکھو، اور ریکارڈڈ دیکھنا ہے تو محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھائی پلے کر کے سن لو. ایک آدھے گھنٹے کے پروگرام کے بیچ میں دنیا جہاں کی خرافات دیکھنے کی آپ کو مجھے ضرورت کیا ہے؟ ہمارا ایک ٹیکنیکل سوال ہے، پھر آپ لوگ ٹی وی پر کیوں آتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے نہیں آتے، وہ ان کے لیے آتے جو ادھر نہیں آتے. جب وہ ادھر آ جائیں گے اس سے کہیں گے آپ بھی ٹی وی کا ڈبہ گھر سے نکال دیں. بھائی اس اسکرین کو بھی احتیاط سے استعمال کریں میرے بھائی، اور فزیکلی آ کر یہاں پر آ کر سنیں، یہ وہاں پر مقصد ہے. لیکن بہرحال اب اس وقت اس میڈیا کی ریچ ہے، اس کا ایکسیس ہے. کبھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں اس میڈیا کو استعمال کیا جب حرام کے فتاوی موجود تھے، لیکن اب بہت سارے اہل علم کو کم از کم یہ احساس تو ہوا کہ اس کی افادیت ہے، اس لیے تمامی مکاتب فکر کے علماء اسکرین پر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس تعلق سے توفیق بھی دی اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ جس زمانے میں کیوں ٹی وی پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن چلتا تھا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ بامبے کے کچھ تاجر حضرات اس کو اسپانسر کرتے تھے کچھ عرصے کے لیے. ہمارا تو خیال تھا کہ شاید اس ٹی وی چینل والوں نے اپنے طور پر شروع کیا، بعد میں پتہ چلا بامبے کے کچھ تاجر حضرات نے اس کو اسپانسر بھی کیا ہے. اور وہ جو بیان القرآن چلتا رہا، آپ کو شاید اس کی ہسٹری پتہ ہوگی، ریکارڈ تو ادھر ہی ہوا تھا 1998 میں، اور یہ ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت تو میرے پاس بامبے میں 10,000 گھروں کا ایکسیس ہے کیبل کے تھرو، تو آپ ڈیجیٹل ریکارڈنگ کرا دیں تاکہ میں کیبل پہ چلا سکوں. اور آپ کے علم میں شاید یہ نہ ہو کہ 1991 میں واحد اور پہلی اور آخری مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے تھے اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اور اس زمانے میں وہ جو VHS کیسٹ ہوتے تھے VCR کے 60,000 روپے کے لے کے گئے تھے اور ریکویسٹ کر گئے تھے کہ کبھی آپ اس کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ کرا دیں. اور اس بندے نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے پھر حق ادا کیا. جو ہم نے ریکارڈنگ کی تھی ان کو فراہم کی، انہوں نے اعلیٰ ترین مشینز پر اس کو ریفائن کیا ہے. اور جب اس سے ہماری ملاقات 2012 میں دبئی میں ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1 گھنٹے کی کوالٹی امپروو کرنے پر ہم 25 گھنٹے لگاتے ہیں اور کروڑوں کی مشینری استعمال ہو رہی. ان کا تو ایک خیر کیمرہ تو الگ سے بات ہے، اس وقت ایک کیمرہ 1.25 کروڑ کا ان کا تھا، کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج ماشاءاللہ وہ پیس ٹی وی پر بھی چل رہا ہے. اور معاف کیجئے گا، ہم پاکستان کے لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قدر کم کی ہے. یہ تو باہر ہم جاتے ہیں یا باہر سے لوگ آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات سے کتنی تبدیلی آئی.
ہمیں شاید احساس نہیں اس کا، ہم سے زیادہ لوگ باہر قدر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی میں شخصیت پرستی میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ بات میڈیا کی چلی تو اس میں اولین پائنیئر اس دور میں اس ملک پہ استعمال کرنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس دور میں کہ جب حرام کے فتوے بھی لگے، انہوں نے یہ کام کیا، اور آج دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اس کے بغیر گزارا لگتا نہیں ہے، اس کو تو ہمیں استعمال کر لینا چاہیے۔ تو اس سیٹلائٹ چینل پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس اور بھی اہل علم کے، ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے 2-3 چینل ہیں جن کو مذہبی چینل کہا جاتا ہے، اور پھر مسلکی مسائل اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو 70 کے قریب چینل ہیں، پرائم ٹائم میں کوئی پروگرام ہمارے ہاں خالص دینی قرآن کا پروگرام کوئی نشر نہیں ہوتا۔ ماضی میں پرائم ٹائم تھا شام کو 7 سے 9 کا، آج پرائم ٹائم ہے شام 8 بجے سے لے کے رات 12 یا 1 بجے تک کا۔ ایک پروگرام اس میں نہیں ہے خالص قرآن کا پروگرام۔ میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے اداروں کی مارکیٹنگ، اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ڈراموں کو اور پتہ نہیں کیسے کیسے پروگرامز کو اسپانسر کرتے ہیں۔ بھائی کر لو اسپانسر، ہم کوئی بحث نہیں کر رہے، ایک خالص قرآن کے پروگرام کو اسپانسر کرو، تمہارا نام بھی آ جائے گا لیکن کام تو صحیح ہوگا۔ ناچ گانے کو اسپانسر کرنے میں گناہ بھی ہے، فلمیں ڈراموں کو اسپانسر کرنے میں گناہ بھی ہے۔ چلو کسی نے اسپانسر کرنا ہے تو یہ پرائم ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اللہ کا کوئی بندہ کرے نا تو کمال ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ سیٹلائٹ چینلز کی جو ایکسیس ہے وہ ملینز آف پیپل تک ہے، کروڑوں افراد تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال کیا جانا بہرحال لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اشارتاً بات کہی ہے، ورنہ بہت ساری نوعیت کے پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے، مجھے زیادہ اندازہ اس کا نہیں، ہم قرآن شریف کا جو یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے اس میں ایک تذکیر بالقرآن کا کورس بھی کرواتے ہیں، روزانہ 1 پارے کے کچھ سوالات ساتھیوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہاں ڈیفینس میں ہمارے ایک ساتھی اس وقت محفل میں موجود بھی ہیں، انہوں نے ایک سافٹ ویئر سارٹ آف یہ اپلیکیشن سی بنائی تھی، اور اس میں بس آپ اپلیکیشن پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کو سوالات بھی مل جائیں گے اور آپ وہیں پر آپ سوال کا جواب دیں، آپ کا رزلٹ بھی جنریٹ ہو جائے گا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، ان سے اور بھی کام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اگر وہ اسلام 360 مشہور ایک اپلیکیشن ہے، کیا نام ان کا، زاہد شیپا صاحب، بڑے صالح نوجوان ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کا بھی کیا ہے، اور لوگوں کا بھی کیا ہے، وہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں کر رہے ہیں۔ تو ایسی ایکسپرٹیز جن کے پاس ہے، اللہ کرے کہ وہ اور استعمال کریں، اور ہم جو اپنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ دنیا گلوبل ہو گئی ہے بھائی، دنیا اب آن لائن کی بات کر رہی ہے، دنیا لمیٹڈ یا منیمم ٹائم میں بنیادی بات سیکھنا چاہتی۔ میں کوئی عالم بننے، مفتی بننے کی بحث نہیں کر رہا، وہ تو جان لگانے والی بات ہے، لیکن بنیادی پیغام کے لیے اگر اللہ نے یہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹیز ہم میں سے آپ کو کسی کو دے رکھی ہے تو اللہ کرے کہ ہماری اور آپ کی ایکسپرٹیز اس بہترین کام کے اندر استعمال ہو جائیں۔ اب آئیے آخری بات، اور وہ ہے حکومت اور ریاست کی سطح پر کچھ ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کا ذکر تو آ گیا تھا، لیکن اس میں یہ بات میں نے جان بوجھ کر پہلے بیان نہیں کی تھی جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم حکومت اور ریاست کی سطح پر بات کریں گے تو پھر اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ہمیں قرآن کا کوئی نصاب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے اور کھلے دل سے سنیے گا، کوئی اسکول دیوبندی اسکول نہیں ہوتا، کوئی اسکول بریلوی اسکول نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ مسالک بھی بنا لے تو الگ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسلامک بینکس بھی مسلکوں نے بنانا شروع کر دی ہیں کچھ، کہ یہ فلاں مسلک کا اسلامک بینک ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، تو وہ والے ادھر جائیں، وہ والے ادھر جائیں۔ باقی ایک الگ بحث اس میں ہے، وہ ہم نہیں کر رہے اس وقت۔ جب ریاست کی سطح پر آئیں گے تو ایک ڈیبیٹ آئے گی، جیسے ایک ڈیبیٹ یہ کہ چلو بھائی تم لوگ کہتے ہو اسلام نافذ ہونا چاہیے، کس کا اسلام؟ تو ہم جواب دے چکے ہیں یہاں پر، علماء کا اتفاق ہے، فیڈرل لیول پر، پروونس کے لیول پر، ڈسٹرکٹس کے لیول پر یہ 22 نکات ہیں، 31 علماء نے دیے، اس کے مطابق کوئی نظام لائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں یہ باتیں بیان ہوتی رہی ماضی میں۔ اب میں آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں الحمدللہ رب العالمین، کہ ریاست کی سطح پر کسی درجے میں کچھ کام ہوا ہے۔ ہمارے اسلامیات کی کتاب تو آپ کو پتہ ہے بڑی واجبی سی ہوتی، اور 10 سال کی تعلیم کے بعد بھی 1-2% معاف کیجیے گا 1-2 پارے بمشکل قرآن کے وہ 9th 10th میں جا کے کچھ ہونے لگتے ہیں۔
اور معاف کیجیے گا کہ خبر یہ ملی ہے کہ اسلامیات کی کتاب بھی چینج ہونے والی ہے، اور وہ جو صورتیں ہیں وہ اس میں سے نکال دی جائیں گی، لیکن کچھ اور مٹیریل اچھا آئے گا، وہ ایک عالم دین نے مجھے بتایا ہے۔ لیکن یہ جو صورتیں ابھی ہیں ہمارے ہاں میٹرک کے سلیبس میں، سورہ انفال اور سورہ احزاب اور سورۃ الممتحنہ، یہ بھی اس سال جو ایگزام اسی کے مطابق ہوگا، اس کے بعد جو 2020-21 کا ایکیڈیمک ایئر ہوگا اسلامیات کی کتاب بھی بدل جائے گی۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں 1-2 پارہ بمشکل وہ بھی نہیں ہوگا۔ ماضی میں تو یہ ہوا، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں کچھ ایک محنت ہوئی، الحمدللہ ایک ادارے کے ساتھ وابستگی ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن ہمارے اور ساتھی یہاں موجود ہیں ان کا بھی ہے۔ وہ بزنس کمیونٹی کے کچھ حضرات ہیں کراچی کے، ویسے وہ دین کا درد بھی رکھتے ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمہ کو پڑھنے والوں میں سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والوں میں سے، انہوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا جس کا نام دی علم فاؤنڈیشن ہے، اور اس میں پھر ایک کوشش یہ ہوئی کہ قرآن کا ایک سلیبس اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے تیار کیا جائے، اور وہ سلیبس میں کچھ خاص باتیں ہونی چاہیے، ترجمہ آسان ہو، بچوں کو پڑھانا ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، پھر دلچسپ بھی ہو، جس طرح دنیا جہاں کے اور سبجیکٹ بچے انٹرسٹ لے کر پڑھتے ہیں قرآن میں انٹرسٹ لے کر پڑھے۔ پھر پاکستان میں کام کرنا ہے تو مسلکی مسائل اس میں نہ آ جائیں، فرقہ واریت والے پہلو نہ آ جائیں، پھر قرآن کو دین کا کام کرنا ہے تو دین والوں کی بھی سپرویژن اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کچھ اس طرح کے ارادوں کے ساتھ یہ کام سن 2010 میں شروع ہوا اس علم فاؤنڈیشن کے ادارے کے تحت، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پاکستان بھر میں تقریباً 18.5 لاکھ طلبہ و طالبات کسی درجے میں یہ سلیبس شروع کر چکے ہیں۔ کسی درجے سے مراد کیا ہے؟ کچھ حکومتی اداروں میں بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، کہیں ہلکا انداز ہے، ذرا سلو پیس ہے، کہیں فاسٹ ہے، مگر ایک نصاب تیار ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 7 حصوں میں اس کی تقسیم کی گئی، 7ویں حصے کی تکمیل بھی اگلے 2-3 مہینوں میں ہو جائے گی، اور درسی کتاب الگ ہے جو طلبہ کو دی جاتی ہے، اور ٹیچر گائیڈ الگ ہے جو ٹیچرز کو دی جاتی ہے۔ 70 کے قریب تراجم تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے متفق علیہ یعنی اگریڈ اپون باتیں اس میں سے لی گئیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ ریاستی سطح پر بھی کچھ کام ہوا۔ سن 2017 میں ایک بل بلکہ ایکٹ پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے، اور صدر مملکت جو اس وقت کے تھے انہوں نے دستخط بھی کر دیے، اور دستخط یہ ہوئے کہ وہ کمپلسری ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن ایکٹ 2017 ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک ناظر قرآن کمپلسری لازمی ہے، اور 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک ترجمہ قرآن پڑھانا لازمی ہوگا۔ پہلی سے 5ویں ناظرہ اور 6ٹھی سے 12ویں ترجمہ۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیجسلیشن یعنی قانون سازی الگ کرنی ہے، اور ہمارے تعلیم صوبائی مسئلہ ہے، تو ہر صوبے کو اپنے ہاں قانون سازی الگ کرنی ہوگی۔ یہ ہے مصیبت۔ بہرحال اس میں اسلام آباد کے فیڈرل گورنمنٹ اسکولز کے اندر یہ سلسلہ کسی درجے میں شروع ہو گیا 6ٹھی سے 10ویں میں۔ اس کے بعد لیڈ لی تھی KPK کی گورنمنٹ نے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے کابینہ سے منظوری لی، اور انہوں نے بھی اپنے ہاں اس کو رائج کیا، اور وہاں ایک کوئی 10.5 لاکھ طلبہ و طالبات 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں کسی درجے میں سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ پنجاب میں بات چل رہی ہے، امید ہے کہ وہ میچور ہو جائے گی اگلے ایکیڈیمک ایئر کے اندر۔ سندھ میں بھی بات چلی ہے، آزاد کشمیر میں بھی بات چلی ہے، بات چل پڑی ہے۔ جو لوگ بھی آپ ساتھیوں میں سے کہیں تعلیم کے حلقوں میں ہوں، اگر وہ گورنمنٹ لیول کے حوالے سے کہیں رابطے میں ہو تو ان کے علم میں بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات وہ بڑی مثبت ہے، بڑی اچھی ہے، آپ کہیے اس کو، موٹیویشن ہے اس میں۔ یہ جو بحث ہے نا کس کا ترجمہ، بقول ہمارے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے، ان کا ایک ہم پر احسان یہ رہا کہ پچھلے وزیر تعلیم جو تھے بلیغ الرحمان صاحب نون لیگ کے تھے، باشرہ آدمی ہیں، بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، میں آن ریکارڈ یہ لانا چاہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان سے پہلی ملاقات ہماری مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے کروائی تھی، اور پھر بلیغ الرحمان صاحب نے ساری محنتیں کی، پھر پارلیمنٹ کا معاملہ، صوبوں کو بھجوانے کا معاملہ، لیجسلیشن کا معاملہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کا علاقہ بہاولپور کا ہے، وہاں بھی 70-80 ہزار اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پڑھ رہے، اور بہترین ماڈل ڈسٹرکٹ ہے بہاولپور جہاں پر یہ سلیبس چل رہا ہے۔ مفتی عدنان کاکا خیر کا کہنا یہ تھا صاحب کا کہ بھئی ہم لوگ بہرحال جاتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، اور ہم قرآن کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں،
ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کون سا قرآن. یہ الفاظ اصل میں ان کے تھے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل الحدیث کا. اب وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ علم فاؤنڈیشن والوں کا پڑھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقن علیہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 3 سال سے کمیٹی بنی ہوئی ہے جو پچھلی وزارت تعلیم نے بنائی، اور اس کمیٹی نے، وہ کمیٹی جو ہے اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء کی ہے. 5 وفاق ہیں، 5 بورڈز ہیں علماء کے، جن کے تحت ان کے ایگزامز ہوتے ہیں. وفاق المدارس جیسے دیوبندی حضرات کا ہے، اسی طرح بریلوی حضرات کا، اہل الحدیث حضرات کا، اہل تشیع کا، اور جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک بورڈ ہے. اور ٹاپ کے ہر ایک عالم دین اس کمیٹی کا حصہ ہیں. مجھے بھی اس کمیٹی میں ادارے کی طرف سے جانا ہوتا ہے. ہماری 14 میٹنگز ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ایک ساتھی یہاں پر موجود ہیں، گواہ بھی ہیں کہ ایسی خوشگوار میٹنگ اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ جو آخری میٹنگ ہمارے ساتھی بھی اس میں آئے تھے، ڈاکٹر الیاس صاحب موجود ہیں، وہ تو اہل تشیع کی جامعہ میں تھے، اور بڑے عمدہ ماحول کے اندر یہ میٹنگ چل رہی ہے. اور 7 حصوں میں سے پہلے 5 حصے جو کہ تقریباً قرآن کا 67% ہے کم و بیش، اس پر ان سب کا اتفاق بھی ہو گیا ہے، سب کے لیٹرز بھی مل رہے ہیں، اور وزارت تعلیم کا لیٹر بھی موجود ہے کہ بھئی یہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پر اتفاق کر لیا اور اس کو پورے پاکستان میں پڑھایا جانا چاہیے. تو بھائی یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے. آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جن جن لوگوں کی ابھی اور ماضی، ہم نے کیا کیا، ماضی کے اپنے بزرگوں کے تراجم و تفاسیر کو سامنے رکھا، اپنے استادوں سے جو سیکھا اس کو اس میں ریپلیکا کیا، اور تھوڑا زبان کو آسان کیا، ذرا پریزنٹیشن اچھی کر دی، ایکسرسائزز بہت اچھی بچوں کے لیے بنا دی، ٹیچرز کے لیے تربیت کا بھی اہتمام، ان کے لیے ٹیچر گائیڈ بھی 70 تفاسیر کا مغز نکال کر اس میں جمع کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ علماء کا بھی اتفاق اس پر ہو رہا ہے. مستقبل میں یہ کہ 3.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول جاتا ہے، اللہ کرے وہاں تک پہنچے. پھر انگلش میں ترجمہ شروع ہو گیا، وہ باہر جائے گا انشاءاللہ، جا رہا ہے. آئندہ پھر عربی میں بھی کام ایسا مل نہیں سکا، تو آج ہی خیال آیا تھا کہ عربی میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ کرائیں گے انشاءاللہ. چائنیز انڈونیشین ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف بچے نہیں پڑھ رہے، ٹیچرز پڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ نے اور ٹیچرز نے کہا کہ وہ بنیادی باتیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہیں. یہ فرد سے لے کے ریاست تک کی سطح کے حوالے سے چند عملی تجربات یا گزارشات عملی پہلوؤں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. اور ان امور میں اللہ مجھے، ہم سب کو، آپ کو ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک چھوٹی سی، کیونکہ لائیو بھی ہم جا رہے ہیں، یہ جو ادارہ دی علم فاؤنڈیشن، ویسے تو ہم قرآن اکیڈمی بیٹھے ہیں، قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے قرآنacademy.com. تنظیم اسلامی کا ذکر آیا، ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، وہاں سے آپ ہمارے کورسز کی تفصیلات لے سکتے ہیں. رہا یہ ادارہ دی علم فاؤنڈیشن، تو اس کی ویب سائٹ ہے TIF دی علم فاؤنڈیشن TIF.edu.pk، اور نصاب کا نام ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات. یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو تفصیلات انشاءاللہ زیادہ وہاں پر مل سکیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.